کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ شو ہے رمضان کا خصوصی شو اور یہ نام ہے اس کا اصلاح احوال، جس میں میرے ساتھ روزانہ موجود رہتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، جن سے ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ، اور بہت کچھ ہم جان رہے ہیں۔ میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ اسلام میں دعوت اور ارشاد کی ضرورت اور اس کے جو اقدامات ہیں وہ کس طرح سے کیا جائے، کیا رہنمائی کی گئی ہے، اور موجودہ صحافت کے کردار کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ تو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ ہاں، اللہ کا بہت شکر ہے، احسان ہے، شکر الحمدللہ۔ ماہ شام کے حسنات و برکات پوری قوم سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق سے ہمیں بھی اس امر خیر میں شامل کیا، اور نیشنل ریڈیو قطر جو ہے یقیناً وہ بھی بھرپور یہ سارا اجر و ثواب اپنے لیے سمیٹ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے اس میں سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دعوت اور ارشاد سے مراد کیا ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کی ضرورت اور اہمیت وہ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی یہ پاکیزہ ٹاپک ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کی گویا کہ زندگی کا ایک نصب العین بھی ہے یہ، کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ حضرت اقبال نے فرمایا۔ اور اس چیز کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا گیا کہ بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ سراپا خیر ہے، اپنے لیے، خاندان کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ الفاظ جو ہیں دعوت و ارشاد، دعوت اور دائی اور دعا، یہ سب کا ایک ہی مادہ ہے، یعنی بلانا، پیغام دینا، رہنمائی کرنا، اور ارشاد بیان کرنا، جس کو تبلیغ کرنا کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے جس طرح فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم میری طرف سے ابلاغ کرو، اسی سے یہ صحافت کا جو شعبہ ہے وہ بھی ابلاغ عامہ ہے، تو تم میری طرف سے ابلاغ کرو، تم میری طرف سے پیغام آگے پہنچاؤ۔ اگر تمہیں ایک بھی بات یاد ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ ایک ہی آیت ہو یا ایک ہی خیر کی بات ہو، تو اس سے تم خود مستفید ہو رہے ہو، اور اس کو آگے مخلوق تک پہنچاؤ۔ ممکن ہے کہ جو پیغام تم دے رہے ہو وہ زیادہ اس کی قدر کرنے والا ہو تمہاری نسبت، اور وہ تمہارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کو ہم نے بھیجا ہے ان امیین کے اندر، تاکہ آپ جو ہے ان کو نیکی کا حکم دیں، انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، ان کی تطہیر کریں، ان کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیں، اور ان کو وہ سارا کچھ سکھائیں بھی اور اس پہ عمل بھی کروائیں جو کچھ یہ نہیں جانتے۔ تو اس کے لیے ایک اور لفظ بھی شریعت کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی امر بالمعروف یعنی نیکی کی بات کا حکم دینا، اس کو پھیلانا، اور نہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا۔ تو اس اعتبار سے اس کا ایک گوشہ جو ہے وہ گویا کہ جہاد سے بھی مل جاتا ہے۔ جہاد بھی ہوتا ہے جد و جہد کرنا خیر پھیلانے کے لیے،
دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، معاشرے کے اندر سے ظلم، زیادتی، جرائم اور ہر قسم کی جو معصیت ہے اس کو ختم کر کے امن، سلامتی اور خوشحالی اور خوشی اور پاکیزگی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، عدل و انصاف اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اور جہالت کی جگہ علم پھیلانے کے لیے، برائی کی جگہ نیکی پھیلانے کے لیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کے راستے ہموار کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ سورہ آل عمران 110 نمبر آیت میں اس طرح بیان کی کہ کنتم خیر امت، کہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے ظاہر کیا ہے، بھیجا ہے. تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور اگر اہل کتاب بھی مان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوتا. منہم المومنون واکثرہم الفاسقون، ان میں کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے، اور اہل کتاب میں بہت سے ایسے ہیں جو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہو سکے. اسی صورت میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تمہارے اندر ایک گروہ ہو جو خیر کی طرف دعوت دیتا رہے. یامرون بالمعروف، وہ نیکیوں کو پھیلائے، ان کی ترویج کرے. وینہون عن المنکر، اور وہ گناہوں سے روکتا رہے. واولئک هم المفلحون، اور حقیقت میں وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو گویا کہ یہ دعوت و ارشاد جو ہے اس کو قرآن میں ہی ایک اور جگہ اس طرح اللہ نے بیان کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، اس کو پھیلانے میں، اور وَلَا تَعَاوَنُوا، زیادتی کے کاموں میں تم کسی سے تعاون نہ کرو. تو یہ دعوت و ارشاد، یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا یہی مشن رہا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. تو خیر کی بات کرتے رہنا اور نیکی سے روکنے کی تگ و دو میں رہنا، اس کو کہتے ہیں دعوت و ارشاد. ایک اور جگہ سرکار کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا من راکم منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ بھئی تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو قوت سے روک دے، ہاتھ سے روک دے، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے، زبان سے روکے. اگر زبان بھی استعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بلکہ دعوت و ارشاد کے حوالے سے جو اسلام کے دشمن تھے انہیں بھی قرآن پاک میں اللہ نے دعوت دی. اے محبوب نے کہو قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب آجو تم ہم سب مل بیٹھے اور ہم دنیا کے اندر امن پھیلانے کے لیے، بھلائی پھیلانے کے لیے، عدل و انصاف پھیلانے کے لیے، علم کی ترویج کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، غربت کے خاتمہ کے لیے، بیماری کے خاتمہ کے لیے، یعنی جو چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں ہم ان پہ اکٹھے ہو جائیں، کہ ہم امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل اور عفت قلب و نظر، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر مشترک ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ کا دورہ ہونا چاہیے، چوری ڈاکہ ہونا چاہیے، لوگوں کی عزتیں اچھالی جانی چاہیے، لوگوں کے مال ضائع ہونا چاہیے. کوئی نہیں چاہتا جو ہے وہ کسی کے حقوق غصب کیے جائیں. تو ہمارے درمیان مشترک چیزیں ہم اکٹھے ہو جائیں
اور پوری دنیا کو ایک امن اور سلامتی کا جو ہے جس طرح گلوبل ولیج ہے ایک ماحول بنا دے. تو خیر کے لیے قدم آگے بڑھانا اور دوسروں کو اس میں شامل کرنا اور برائی سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنا، اس کو گویا کہ کہتے ہیں دعوت و ارشاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور صحافت کا بھی بیسک یہی اصول ہے کہ وہ معاشرے کے اندر سے وہ خیر پھیلانے کے لیے اپنا رول ادا کرتے ہیں. وہ جہاں جہاں کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جہاں خیر کی کوشش ہوتی ہے ان کے بھی وہ دست و بازو بنتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت زبردست. تو یہاں پہ لسنرز ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ. جی تو ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال اور ہم بات کر رہے ہیں آج دعوت و ارشاد کے حوالے سے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دعوت و ارشاد سے مراد کیا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق بھی بتایا. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اسلامی اور غیر اسلامی جو انداز دعوت ہے اس کا جائزہ اگر ہم لیں تو پلیز اس پہ جو اس کے اہم اجزاء ہیں اور مقاصد ہیں ان پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، اسلام جو ہے یہ امن و سلامتی کا داعی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کی سیرت یا اس کے اوپر ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. تو اگر وہ اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں، حضور نے دعوت و ارشاد کی 23 سالوں کے عرصہ میں ایک ایسا ہمہ جہت رواں گیر اور جامع انقلاب لائے کہ جس کی باز گشت جو پوری دنیا میں ہے اور پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور 1.5 ارب کے قریب کم و بیش جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے اس دین پہ ایمان رکھتے ہیں، اسلام کو اپنے لیے عذاب حیات سمجھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رحمت للعالمین نبوت اور رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے بلکہ حضور کو تو حکم تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ ذات جس نے اپنے نبی کو حق دے کر سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو، اس امن سلامتی کو دنیا کے ہر دین، یعنی جو انسانوں کی پوجا پاٹ کرواتے ہیں، جو انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، جو انسانیت کے اندر جو ہے وہ ظلم و تعدیب اور برائی اور بے حیائیوں کو پھیلاتے ہیں، تو آپ ان کی جگہ شرافت کو پھیلائیں، اس کی جگہ پاکیزگی کو پھیلائیں، چاہے اس کے اندر کفار کو کتنا برا لگے. ایک جگہ فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے حق اور سچ ہونے پہ اللہ جو ہے اس کی گواہی کافی ہے. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ برا لگے. تو یہ مشن جو ہے، یعنی یہ تبلیغ دین کا، دعوت و ارشاد کا، اقامت دین کا اور خلافت منہاج و نبوہ کا، ترویج حق کا جو ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور مرسلین کی ڈیوٹی. لیکن اسلام جو ہے وہ انتشار نہیں چاہتا، وہ قتل و غارت نہیں چاہتا. اب سرکار کی 23 سالہ زندگی میں تقریباً 629 کے قریب جو ہے وہ مسلم اور غیر مسلم لوگ جو ہیں گویا کہ وہ کام آئے. آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی جانیں جو ہے اس کام میں صرف ہوئیں. تو یہ 629 یا اس کے لگ بھگ جو ہے لیس دین جو ہے وہ 700 جو ہیں. تو اتنا ہمہ جہت انقلاب، اتنا عالمگیر انقلاب، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے باقی آپ دیکھیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 24 غزوات لڑے اور 48 کے قریب سریہ اور غزوات ملا کے ہیں. تو ان 23 سالوں کے اندر 13 سالہ جو مکی زندگی اس میں تو کوئی ایسی جو ہے لڑائی جھگڑے یا جہاد یا جنگ کا ماحول نہیں تھا. اور آپ نے اخلاقی بنیادوں پہ اور آپ نے اخلاص کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اور ہجرت حبشہ بھی ہوئی، ہجرت مدینہ بھی ہوئی. تو دنیا میں اگر ہم جنگ عظیم اول کو دیکھیں، جنگ عظیم دوم کو دیکھیں،
اور پھر یہ انقلابات جو آئے، ایران فرانس کے اندر انقلاب آئے، روس کے اندر آئے، اٹلی کے اندر آئے، اور مختلف جو مواقع پہ جو خانہ جنگیوں کی کیفیات ہوتی رہی، تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں اس میں ان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ناگاساکی، ہیروشیما میں جو ایٹم بم گرا اس سے کس طرح لاکھوں مخلوق جو ہے. تو گویا کہ اسلام جو ہے وہ خونخواری نہیں چاہتا، اسلام جو ہے وہ درندگی نہیں چاہتا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام، دیکھو دعوت و ارشاد تو ایک ایسا مثبت اقدام ہے، حتیٰ کہ جس وقت اپنے دفاع کے لیے آپ جنگ کے لیے نکلتے تو تب بھی ایک حکم ہوتا، خبردار کوئی جو ہے وہ بچوں کو قتل نہیں کرے گا، عورتوں کو نہیں مارے گا، بوڑھوں کو نہیں مارے گا، حتیٰ کہ جو اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہیں، جن کو ہم پریسٹ وغیرہ کہتے ہیں، یا جو مخلوق کی خدمت عدایت کے لیے ان کو قتل نہیں کرے گا. جو گھر میں چھپا ہوا ہے اس کو نکال کے قتل و غارت نہیں ہوگی. ہاں میدان جنگ میں جو سامنے آئے، اور اس میں بھی پھر ساتھ ساتھ تاکید کہ ان کے پانیوں میں زہر نہیں ملانا، کنوؤں کے اندر پھالدار درخت نہیں کاٹنے، اور سنو ان کی کھیتیوں کو نہیں اجاڑنا، اور گل غبارہ نہیں مچانا، اور جو تم سے پناہ طلب کرتا ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو قیدی ہو جاتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے جس طرح کہ تم ضروریات زندگی، اس طرح ان کی ضروریات جو زندگی ہے ان کا تم روٹی کپڑا جان مال جو ان چیز کی جو ان کے پاس ان کی محافظت کرنی ہے. تو یہ بالکل ہی تصور مختلف ہے. تو دعوت و ارشاد جو ہے یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ یہ صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے، بلکہ اس کے بہت سی پہلے سٹیجز ہیں. انسان زبان سے کہتا ہے، قلم سے کہتا ہے، اپنے کردار سے کرتا ہے، عمل سے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کے جو بیسک جو کنٹینٹس ہیں کہ جب انسان معاشرے میں یا دنیا میں خیر پھیلانے نکلا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند اوصاف سے متصف ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اپنی نام و نمود، اپنی جو ہے وہ دھاک بٹھانے کے لیے، وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے یا مفادات کے لیے نہیں. پھر حب اسلام ہو، الحب للہ والبغض للہ. جس طرح صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدن و حنین بھی ہے عشق. پھر اس میں صبر و استقامت جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے. سورۃ العصر میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صبر و استقلال جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے. 13 سالہ مکی زندگی نبی علیہ السلام کی دیکھیں، طائف کے اندر جو ہوا تو آپ نے صبر سے، حوصلے سے حق راہ کے اوپر جو ہے وہ لگے رہے. صحابہ نے کہا بعض موقع میں حضور یہ تو حد ہوگی ظلم کی، تو فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت ویسے ہی تمہیں مل جائے گی؟ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے جو حق کی راہ پہ چلے، انہیں زندہ آگ میں بھی جلایا گیا، لوہے کے کنگھیوں بھی ان کے اوپر پھیری گئی، اور ان کے ساتھ ہر ظلم روا رکھا گیا. اور وہ ان کے نبی پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ انہیں کہو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. تو صبر و استقلال جو ہے، پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ حق نوازی جو ہے، یعنی محبت اور پیار کے ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تو آپ کے ارد گرد جو صحابہ بیٹھے ہوئے سارے آپ کے پاس اٹھ کے بھاگ جاتے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سنو دل چھوٹا نہ کرو، غم زدہ نہ ہو جاؤ، غالب تم ہی آ کے رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بار بار کہا گیا. یہ بھی کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی فرمایا گیا وبشر الصابرین. تو یہ ساری آزمائشیں پارٹ آف گیم ہیں. پھر دانائی اور حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اللہ کے دین کی طرف حکمت سے، اچھی نصیحت سے. اگر تبادلہ خیالات بھی کرنا ہو تو احسن سپرلیٹو ڈگری،
اچھے طریقے سے تم اپنا موقع پیش کرو. اگر پھر بھی کوئی کچھ بحثی کرتا ہے تو پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ہم کلام ہوں، جب وہ ہٹ درمی پہ آ جائیں، قَالُوا سَلَامًا، پھر بھی تم سلامتی کی بات کرو، سافٹ کارنر ڈھونڈو، اس میں کوئی مشترک بات ڈھونڈو. اور پھر سے یہی نہیں کہ مخاطبین کے علمی درجے کو بھی پیش نظر رکھو، دین کا صحیح تصور پیش کرو، اور پھر تدریج کے ساتھ، یہ نہیں کہ پہلے دن ان کو تم خواجہ جنید بغدادی بنانے پہ تل جاؤ، پھر آسانی پیدا کی جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کو تنگیاں پیدا نہیں کرنا چاہتا، آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. پھر موقع محل کے مطابق گفتگو کی جائے، انسان دوستی کا مظاہرہ ہو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. پھر باہمی اتفاق و اتحاد کا ماحول قائم رکھیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پھر زبان شیریں ملک گیری، پھر عفو درگزر سے کام لیا جائے اور باہمی محبت کا مظاہرہ کیا جائے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اور پھر ایک تعلق باللہ ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واسیلا. اور یہ بھی فرمایا کہ ذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین. تو یہ جو دعوت و ارشاد کے اجزاء اور تقاضے ہیں، جب ان کو پیش نظر رکھ کے ہم قدم آگے بڑھائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے کھلی کتاب، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب، جو اس دین کو 56 لاکھ مربع میل تک جنہوں نے پھیلا دیا اور عمل اور کردار سے ثابت کیا. 30 سالوں کے اندر نہ صرف اس پیغام کو پہنچایا بلکہ اس کو نافذ و عمل کیا، اور ایک امن سلامتی کے ساتھ دین کی ترویج کی گئی. ماشاءاللہ، بہت خوب. اچھا جی، اس میں اب میں مزید یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دعوت الارشاد، یہ مطلب جب آپ نے بتایا اس کا پورا خلاصہ کہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور اسلامی آپ نے انداز بھی بتایا، تو اس میں اس راستے میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں اور ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ انسان جب خیر کی بات لے کے نکلتا تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو ہم نے وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ بعض کا انسان کی اپنی کم علمی و جہالت ہوتی ہے، بعض کا انسان جو ہے وہ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ جس طرح شخصیت پرستی کے چکر میں انسان جو ہے وہ خیر کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. پھر الحب للہ والبغض للہ، اگر اختلاف ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر موافقت ہے، محبت ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. پھر اس میں جو ہے وہ بعض اوقات جو دشمن ہے، جو افواہیں اڑاتے ہیں، افواہیں پھیلانے والے، اس وجہ سے بھی قبائلی تعصب آ جاتا ہے، اس کے اندر خاندانی تعصبات آ جاتے ہیں، بعض کا شخصیت پرستی آ جاتی ہے، بعض کا جو ہے وہ جو بہت سارے دشمنان اسلام ہوتے ہیں یا دین ہوتے ہیں یا خیر کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بھی روڑے اٹکاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیر کا نظام شروع کیا تو مشرکین عرب سب کو لگا یہ تو ہماری چودراہٹ نکل جائے گی، اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو ہماری بادشاہت کو کون مانے گا، اگر ہم نے بتوں کو نکال دیا تو ہماری تو تجارت ہی ساری ٹھپ ہو جائے گی، اور اگر جو ہے ہم ان کو آگے بڑھنے دیا تو پھر تو یہ غلام جو ہماری خدمت اور نوکری چاکری کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ کہتا ہے یہ مرد اور عورت برابر ہے، اگر مساوات کے نظام ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس طرح کے بہت سارے مفاد پرست جو ہیں، اور بہت سارے جو شیطان، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ حزب الشیطان جو ہے، شیطان کے چیلے جو ہوتے ہیں یا جو اپنے مفادات کے اصول کے لیے وہ لوگوں کو لڑاتے بڑھاتے رہتے ہیں، اور اپنے ٹارگٹ پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر اس طرح منظر سے غائب ہو جاتے ہیں جیسے وہ تھے ہی نہیں. تو ان حالات میں ہمارے سامنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء، نبی علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کی
اہل بیت اطہار کی، ائمہ کرام کی، فقہا کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھ لیں آپ کو قاضی القضاء کا عہدہ پیش ہوا، لیکن آپ سمجھتے تھے کہ یہ ٹارگٹس ان کے اور ہیں، آپ نے نہیں اس کو قبول کیا، جیل میں رہنا قبول کر لیا تاکہ جیل میں ہی آپ کا وصال ہو گیا، لیکن وہ حق راستے پہ قائم رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ کس طرح ہر طرح کا ظلم کیا گیا کہ وہ حق کے راستے کو چھوڑ دیں۔ تو یہ مخالفین جو ہیں یہ ہر دور میں رہے ہیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ یریدون یطفئوا نور اللہ واللہ متم بنورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں پھونکے مار کے اس حق دین کو جو ہے مٹا دیں، اڑا دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اللہ تو اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ اور اسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اے نبی آپ خاطر جمع رکھیں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، ہم آپ کے بعد آپ کے جو خلفائے راشدین ہوں گے، جو بعد میں اہل ایمان ہیں، ہم ان کو دنیا میں خلافت بھی دیں گے، ان کو استقامت بھی دیں گے، انہیں کامیابی بھی دیں گے، جو آپ نے راستہ متعین کر کے اپنے صحابہ کرام اور امت کے لیے چھوڑا ہے، جو اس راہ پہ چلتے رہیں گے ان کے لیے دین دنیا کی ہر بھلائی اور کامیابی ہوگی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رکاوٹیں جو ہیں وہ انسان کی ذات کی بعض کا ہو جاتی ہیں، بعض کا برادری کی طرف سے ہو جاتی ہیں، قبیلوں کی طرف سے ہو جاتی ہیں، بعض کا جو مخالفین ہیں وہ بھی بہت سارے راستے جو ہے وہ روکنے کی، روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کا میڈیا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حق راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ان حالات میں جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ وہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ دین کا صحیح فہم اور ادراک لے کر کہ نگہ بلند سخن دن نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو سب سے بڑا ہتھیار اخلاق ہے، سب سے بڑا ہتھیار ان سے کے پاس اخلاص کا ہے، سب سے بڑا ہتھیار اللہ پہ ایمان کا ہے۔ اللہ نے کہا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر ڈٹ گئے، تو پھر ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ملائکہ بھی بھیجیں گے، مدد بھی کریں گے، ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھ دوستی نبھائیں گے، آخرت میں بھی نبھائیں گے، اور جو وہ چاہیں گے ہم ان کو ضرور عطا کریں گے، لیکن ان کا کام ہے وہ لگے رہیں۔ دیکھو بندہ مومن کی زندگی اگر اس کو کھانے کو نہ ملے تو روزہ ہے، کھانے کو مل جائے تو عید ہے، وہ زندہ رہے تو مجاہد ہے، اگر کامیاب ہوتے تو غازی ہے، اور اگر اس میں کام آ جائے تو شہید ہے۔ تو انسان جو بندہ مومن ہے اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے سراپا خیر ہی ہے۔ سرکار نے بھی یہی کہا، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر شے میں نے اپنے رب کے نام پہ وقف کر رکھی ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی حال میں مخالفتوں، رکاوٹیں جو ہوتی ہیں اپنی طرف سے نہ ہوں، انسان کا اپنا کردار پاک ہو، اخلاص کے ساتھ اپنی کوشش و تگ و دو جاری رکھے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو اپنے وعدے پورے فرماتے ہیں، راستے آسان ہوں گے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو سکتا نہیں، ہمت کرے انسان تو کیا ہو سکتا نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو لسنرز یہاں پہ ہم نے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ تو لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، اور ہم بات کر رہے ہیں آج دعوت الارشاد کے حوالے سے۔ تو اگلا سوال ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک اچھے داعی اور مبلغ کے اہم اوصاف اور ذاتی عملی کردار کی تصویر، ایک تو اس کی مطلب تصویر کشی فرمائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اسلامی دعوت کو عام کرنے میں ذاتی، ملکی اور بین الاقوامی رکاوٹوں کا تعین کریں اور اس کا سدباب بھی بتائیے۔ دیکھیں الحمدللہ یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور یقیناً یہ ہر مسلمان کی زندگی سے عبارت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم
مسئول الرعیت، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بھی بات یاد ہے تو آگے پہنچاؤ۔ اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی جو سربراہ خاندان ہے تو بال بچوں کے بارے میں، جو امام ہے مقتدیوں کے بارے میں، اگر کوئی شیخ ہے تو اس کے مریدوں کے بارے میں، کوئی افسر ہے تو اس کے ماتحتوں کے بارے میں، کوئی اگر بہت بڑا فیکٹری اونر ہے تو اس کے ورکرز کے بارے میں، اور جو حاکم ہے تو رعایا کے بارے میں۔ تو اس اعتبار سے ہم میں سے ہر کوئی، ہر بندہ مسلمان جو ہے وہ ایک دائی ہے اور دعوت دینے والا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیوٹی جو ہے وہ صرف علماء تک، مشائخ تک یا اساتذہ تک محدود نہیں رکھی۔ ہم جس درجے میں بھی ہیں، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس امر خیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم دست و بازو بنیں۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی ضرورت ہے، کچھ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے، کہ انسان کا جو ایک دائی کے بنیادی اوصاف میں ہے کہ اس کا ذاتی کردار بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا نا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کل لانا پھر اسے دم کریں گے۔ تو اگلے دن جب وہ بیٹے کو لے کے آئی بچے کو، تو کہا بھی گڑ نہ کھاؤ یا کم کھایا کرو۔ تو خاتون نے کہا کہ حضور یہ بات تو کل بھی آپ کہہ سکتے تھے، فرمایا بھی کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ تو انسان جس وقت اپنا ذاتی کردار، پھر حکمت اور دانائی یہ اس کا بنیادی وصف ہے، اور پھر ایک حب اسلام، یعنی اسلام کے ساتھ ایک سچی محبت جو ہے، اس کو پھر انسان دوستی کا جذبہ ہو، اور وہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ساتھ آسانیاں پیدا کرنی ہوں، اور باہمی محبت جو ہے اس کا ایک انداز ہو، اور عفو درگزر سے کام لے۔ کیونکہ بعض کا انسان جلد بازی میں آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے کہا تو فوری طور پہ اس کا رزلٹ نکل آئے۔ کوئی ضروری نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے، دیکھیں عبداللہ بن نبی جو رئیس المنافقین تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتا تھا، صحابہ کو بھی تھا، بلکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی کہتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ مسجد زرار بھی انہوں نے بنائی، اور اس کے منافقین کے ٹولے نے اور بھی کئی شرارتیں وہ کرتے رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر کیا، عفو درگزر سے کام لیا، حکمت اور دانائی سے لیا، حتیٰ کہ جب وہ مرنے لگا تو اس وقت بھی اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیغام بھیجا کہ مجھے اپنا کرتا دے، آپ کے کرتے میں مجھے دفن کیا جائے، اسی کا کفن بنایا جائے، اور میرا نماز جنازہ بھی پڑھے، اور اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں بھی اتارے، کچھ تبرکات بھی ساتھ شامل کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کہہ رہے تھے جی بدترین دشمن ہے، منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، لیکن آپ نے کرتا بھی دیا، آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھا، آپ نے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا، اور جو جو اس کی خواہشات سے پوری کی۔ تو اس پہ محدثین فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل میں وہ رئیس المنافقین تھا، اس کے ساتھ 200-250 کے لگ بھگ اور بھی تھے حواریون، جو دائیں بائیں اس کی معاونت خفیہ کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے اس عمل سے، اس سرکار کے جنازہ پڑھنے سے، وہ سارے کے سارے سچے مومن مسلمان ہو گئے، تائب ہو گئے، کہ یہ دیکھو عبداللہ بن نبی خود سمجھتا ہے کہ اس نبی کا کرتا پہنوں گا تو بخشش ہوگی، یہ جنازہ پڑھے گا تو بخشا جاؤں گا، قبر میں اتارے گا تو میرے لیے خیر ہوگی قبر کے اندر، تو ہمیں خام خواہ یہ ہمیں جو ہے وہ برگشتہ کرتا رہے۔ تو سرکار کے اس عمل سے جو باقی اس کے حواریون یا ساتھی تھے، یا جہاں منافقت کا کوئی ذرہ تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا۔ تو لہذا یہ عفو درگزر، علم اور بردباری جو ہے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت و ارشاد اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں ہم نے کچھ عرض کی پہلے بھی باتیں جو ہیں، کہ سب سے پہلے تو جہاد کا حقیقی تصور اس سے ناشنائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ سارے کام ہوں گے، نہیں کوئی مانتا تو بس آپ بم باندھ کے جو ہے وہ خودکشی کر لو، خود کش حملہ کر دو۔
یہ جو ہے نا وہ انتہائی اقدامات جو ہیں جہاد اسلام کے اندر کس کے سٹیجز ہیں. آپ زبان استعمال کریں، قلم استعمال کریں، علم سے، حکمت سے، دانائی سے اور تدریج کے ساتھ، اور پھر جو ہے ایک قلب اور روح کا بھی ہے عمل ہے. دیکھو سرکار وہ حدیث قدسی فرمایا ہے میرے نبی، سلام پیش کرو اپنے اس امتی کو، اللہ کا سلام جو منہ سے تو کوئی لمبے چوڑے باز نہیں کرتا اور بلند و بانگ دعوے نہیں کرتا، لیکن اس کا کردار اتنا پاکیزہ ہے، اس کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت ایسی پاکیزہ نفسی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے سانچے میں ڈال جاؤں. جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اپنی عبادت سے نہیں پہچانا جاتا، معاملات سے پہچانا جاتا ہے. ادھر وہ تبلیغ بھی ہو رہی ہے، کئی کے دن اور مہینے اور چلے بھی ہو رہے ہیں، اور گھر بال بچے جو ہیں وہ بیچارے للا لے رہے ہیں، رو رہے ہیں. اپنے حساب سے وہ خیر پھیلا رہے ہیں اور اپنے ماں باپ جو ان کے حقوق پورے نہیں ہو رہے. تو اس طرح کی افراط و تفرید کی جو کیفیت ہے، اپنا سارا گاؤں بے نمازی ہے اور ساری دنیا کو نمازی پڑھانے نکلے ہوئے ہیں. اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف نہیں، بیوی مطمئن نہیں، اور معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں. تو لہٰذا بعض کا انسان جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی راہ پہ تو نکلتا ہے، لیکن جہاد کا حقیقی تصور سرکار نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو میدان میں دشمن کو بچھاڑ دے، پہلوان تو ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے. تو جو یہ اندر جو بیماریاں حسد کی، کینے کی، لالچ کی، تکبر کی، شہوت کی اور غصے کی اور جہالت کی اور کفر کی جو اندر چھپی ہوئی ہیں، اس کو کون پاک کرے گا؟ تو جب قلب پاک ہوتا ہے تو اس کا نور پورے ماحول میں پھیلتا ہے. یہ ایک روشنی ہے جب قلب سکیم کے بجائے قلب سلیم ہوتا ہے. تو لہٰذا حقیقی تصور کہ مادہ پرستی یہ بہت بڑی رکاوٹ. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ادھر 2 نفل پڑھوں اور ادھر جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک ٹرک جو ہے وہ ڈالروں کا بھر کے، بلکہ پاؤنڈز کا، بلکہ ایک دوست کہتے ہیں نہیں میں نے تو کویتی دینار کا بھر کے مجھے ملنا چاہیے. تو پھر تو میں سمجھوں گا تو یہ مادہ پرستی کا. پھر فرقہ وارائیت جو ہے، ہم اسلام کو حیثیت دین کے نظام زندگی کے لیتے ہی نہیں، ہر کوئی کی فرقہ اور فرقیاں بنائیں. پھر اس کے علاوہ یقیناً عیسائی مشنری ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے پھر علم و تحقیق سے بے نیازی ہے. جہاں ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے وہاں گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ منافق کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جب بات نہ بنے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو ہمیں علم و تحقیق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. پھر صرف شخصیت پرستی نہ ہو کہ یہ میرے بابا جی نے یہ کہہ دیا، باقی ساری دنیا جو چاند نظر آ رہا صرف مجھے ہی صحیح نظر آ، باقی شاید سارے غلط چاند دیکھ رہے ہیں. چاند تو بھئی ایک ہی ہے. تو اس سے نکلے. پھر لادینیت پرستی یہ بھی بعض کا رکاوٹ بنتی ہے. لادینیت کا ماحول ہے، ہر طرف بہکانے والے ہیں. پھر ایک تقلید پسندی بھی ہے. ہم بعض کا تقلید میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کی بات سننے کی بھی روادار نہیں ہوتے. بس جو اس نے کہہ دیا، کہا کہ یہ بابا جی کا حکم ہے، باقی سارے کے سارے جو ہے شاید جہنمی ہیں معاذ اللہ. تو اس سے بھی بندہ پھر جذباتیت، جلد بازی، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایسٹ میکس ویسٹ. اور یقیناً کچھ عالمگیر قوتیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، پراپوگنڈا کرتی ہیں. تو اب اس میں دانشمندانہ رویہ یہ ہے کہ ایک دائی کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ صوفیانہ انداز تبلیغ اختیار کرے. اولیاء کرام بزرگان دین خود ان کی ایک سادہ سی زندگی ہوتی، لوگوں کے اندر مل جل کے رہتے، وہ غریبوں کی مدد اور معاونت کرتے، بیماروں کی تیمارداریاں کرتے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے. تو صوفیانہ انداز پھر اخلاق محمدی وہ اس سے مزین ہو انسان. نبی علیہ السلام نے اخلاق کے ساتھ پھر نوجوان نسل کو جو ہے وہ فوکس کرے، ان کی صلاح کریں، وہ انقلاب لا سکتے ہیں. پھر جو ہے اس میں والدین اور اساتذہ مشائخ بھی اپنی ڈیوٹی ادا کریں، عملی کردار پیش کیا جائے. حکمران طبقہ اور میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا اس میں رول ادا کریں، کیونکہ یہ دور میڈیا کا دور ہے. وہ خالی جو ہے وہ مسجدوں کے اندر بات نہیں بنتی، وہ ہر چینل کے اوپر، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو. تو ہمہ جہت جو ہے جب کاوشیں ہوں گی تو پھر جو ہے شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی
سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ ہمیں کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت کر کے خود بھی اپنی اصلاح میں لگے رہیں اور مخلوق تک بھی خیر کی بات پہنچاتے رہیں۔ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، وہ یقیناً آپ کی اور ہماری ان کاوشوں کے نتیجے میں دلوں تک وہ پیغام پہنچائیں گے بھی، اور نہ صرف پہنچائیں گے بلکہ اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے یہ جو آج کا ہمارا اتنا اہم موضوع تھا اس کو آپ نے سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، سارے سامعین کو اور ماہ رمضان کی ہمہ جہت حسنات و برکات ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق دے، امت مسلمہ بلکہ ساری انسانیت کے لیے اس ماہ مبارک کو مزید کرم اور فضل سے معمور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے لسنرز آپ سب سے، ہماری طرف سے اللہ حافظ۔